انسان کسی بھی منزل کی طرف سفر کرے تو منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز کہ اس کو راستے کا علم ہو، اور دوسری چیز کہ اس کے پاس سواری ٹھیک ہو۔ اگر انسان کو راستے کا پتہ نہ ہو تو بہت اچھی سواری ہونے کے بعد بھی انسان اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا۔ اور اگر منزل کا پتہ تو ہے لیکن گاڑی ٹھیک نہیں ہے تب بھی انسان اپنا سفر طے نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح ہم سب کی منزل اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ ہم زندگی میں جتنی بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کوشش کر رہے ہیں، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل اللہ کی رضا ہے۔ جس انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ اپنی زندگی کے مقصد کو اس نے پا لیا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دن رات میں ہم مختلف نیک اعمال کرتے ہیں، تو آخر ہماری منزل کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہماری منزل ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس پتے کا نام دین کا علم ہے۔ جیسے کسی بندے کو کسی راستے کا ایڈریس، اس کا پتہ معلوم ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا علم جس بندے کو ہے، یوں سمجھے اس کو ایڈریس معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کے لیے سواری کے طور پر ہماری سواری اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جس بندے کے پاس علم بھی ہو اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی خوب ہو، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایک آدمی ذکر خوب کرتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستوں کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ذکر الٹا اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اپنے طور پر ذکر شروع کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا علم ہونا چاہیے، جس کو شریعت کا علم کہتے ہیں، جس کو سنت کا علم کہتے ہیں۔ یہ علم انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کو دین کے اس علم کا پتہ نہیں ہوگا، ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے گا، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ گناہوں کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو کر کر کے دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ اور دوسری چیز کہ انسان کے پاس گاڑی بھی ٹھیک ہو، یعنی وہ ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو۔ اگر ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ علم ہے لیکن اللہ کی یاد نہیں ہے، تو پتہ تو ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے، لیکن اس راستے پر اس کی گاڑی چل نہیں رہی، لہذا پوری زندگی یہ علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہی رہے گا۔ ایک دفعہ ہم اپنے حضرت دامت برکاتہم کی مجلس میں تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں سفر کر رہا تھا، تو دوران سفر ٹریفک جام ہو گئی، تو کافی دیر کھڑے رہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ پتہ کرو
کہ کیا مسئلہ ہے، ٹریفک کیوں جام ہوئی ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ساتھی پتہ کر کے واپس آئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت ایک بڑا ٹینکر جو ہے وہ راستے میں کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے۔ فرمایا کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس کے پیٹرول اس کا ختم ہو گیا۔ تو فرمایا اتنا بڑا ٹینکر ہے تیل والا، تو اس کا پیٹرول کیسے ختم ہو گیا؟ تو وہ ساتھی کہنے لگا حضرت وہ ٹینکر کے اندر تو تیل بہت ہے لیکن اس کی اپنی ٹینکی میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ خود بھی کھڑا ہوا ہے، اوروں کے بھی کھڑا ہونے کا وہ سبب بنا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب انسان کے پاس علم کے تو ٹینکر بھرے ہوئے ہوں لیکن اپنی گاڑی اس کی چل نہ رہی ہو، تو ایسا بندہ دوسروں کے لیے بھی اللہ تک پہنچنے میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی عالم کی یہ کیفیت ہو کہ علم بھی ہے اور اس کی اپنی ٹینکی میں تیل بھی ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر بھی خوب ہے، تو یہ ایک عالم لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ تک پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کیا چیز ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنیاوی مقاصد اور دنیا کے اغراض پورا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ کوئی ذکر کر رہا ہے اپنی صحت کے لیے، کوئی ذکر کر رہا ہے کاروبار کے لیے، کوئی ذکر کر رہا ہے رزق کی وسعت کے لیے، کوئی رزق کر رہا ہے جو ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اچھے رشتے کے لیے، اچھی ملازمت کے لیے۔ یعنی جتنی بھی اغراض آپ لوگوں کی دیکھیں تو ساری کی ساری اغراض دنیا والی ہے، تو اللہ کا ذکر اللہ کو پانے کے لیے کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ جس انسان کو بھی اللہ کا ولی بننا ہے اس کے لیے ذکر کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ذکر کے بغیر انسان کے لیے ولایت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ولایت کی گویا کہ ایک نشانی ہے، اگر یہ نشانی نہ پائی جائے اس بندے کے پاس ولایت نہیں ہوا کرتی۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی علامت ہی یہ بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، یعنی وہ اللہ کو اتنا یاد کرنے والا ہو کہ اس کو دیکھ کے بندے کو خود بخود اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ والوں کی نشانیوں میں سے یہ ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ انسان ان کے پاس بیٹھے اسے اللہ یاد آئے، ان کو دیکھے اسے اللہ یاد آئے، ان کی مجلس میں جائے تو وہاں اللہ کے تذکرے سنے، اللہ کی باتیں سنے۔ انسان ان کے پاس کچھ وقت گزار لے تو اس کو اللہ کی طرف بڑھنے کا شوق اس کے دل میں بڑھ جاتا ہے۔ اور انسان اگر دنیا داروں کے پاس جائے تو وہ دنیا داری کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے، اس کے دل میں مال پیسے کی محبت آ جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ کیسی مزے کی چیز ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان دنیا میں یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی اختیار کروں، میں اللہ کے پاس کچھ وقت گزار لوں، کچھ دیر میں اللہ کے پاس بیٹھ جاؤں، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ ان سے ملنے کی ہے ایک یہی راہ، ان سے ملنے کی ہے ایک یہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کا دروازہ تھامنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس پہ اشکال ہوتا ہے
کہ جی اللہ تعالیٰ ذکر سے، اللہ تعالیٰ نماز سے، نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ملتے؟ اللہ رب العزت کی ترتیب یہ ہے کہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ ہی دیتے ہیں۔ مثلا گندم ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ سبزیاں میں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ پھل میوہ جات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے کی ترتیب کیا ہے کہ اللہ زمین کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ زمین کے بغیر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، دیتے اللہ ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے کی یہ ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں زمین کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ بارش کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بارش دینے کا اصول یہ ہے، ترتیب یہ ہے کہ اللہ بارش تو دیتے ہیں مگر بادلوں کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اولاد کون دیتے ہیں؟ اللہ ہی دیتے ہیں، مگر ماں باپ کے ذریعے سے اولاد ملتی ہے، ویسے نہیں ملتی۔ تو بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کے دینے کا ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے اپنی محبت اور اپنے تعلق اور اپنی ولایت کے ملنے کے لیے جو سبب بنایا ہے وہ اللہ نے اپنے دوستوں کو بنایا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق انسان کا نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا مانگ کے آپ نے گویا کہ امت کو تعلیم دے دی، سکھا دیا۔ دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر آگے کہا وحب من یحبک، اللہ میں ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ والوں کی محبت اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، تمہیں اللہ کی محبت اللہ والوں کی محبت کے بغیر مل ہی نہیں سکتی ہے۔ جس نے میرے تک آنا ہے وہ میرے یاروں کے راستے کے ذریعے سے آئے گا، میں براہ راست کسی کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولتا۔ اللہ برکت۔ عجیب بات ہے، جن لوگوں کا زیادہ وقت اللہ والوں کی صحبت میں نہیں گزرا ان کے لیے نئی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، نوافل پڑھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن فرمایا جب کسی اللہ والے کی مجلس اس کو نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے وہ تلاوت چھوڑ دے، اس کو چاہیے وہ ذکر چھوڑ دے، اس کو چاہیے وہ نفل چھوڑ دے، اس اللہ والے کی صحبت کو باقی اعمال کے اوپر ترجیح دے دے، اس لیے کہ جو تجھے اب قرب اس اللہ والے کی معیت سے نصیب ہوگا، تجھے ان تسبیحات سے، تجھے ان نوافل سے، تجھے ان اعمال سے اب اللہ کا وہ قرب نصیب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو ہم کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر بزرگی غالب آ جاتی ہے، ہم بجائے ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے، ان کے دل کی طرف متوجہ ہونے کے، اس وقت ہم زیادہ تسبیح گھمانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ تسبیح گھر بیٹھ کے پڑھنی تھی، اب تو آپ جس کے پاس آئے بیٹھے ہیں اس کے دل میں نور اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں براہ راست برس رہی ہیں۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے شعر کہا، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ تات بیریا۔ ایک زمانہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس لوگوں بیٹھ جانا، گزار لینا، یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہوا کرتا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی معارف القرآن، بہت بڑے مفسر، بڑے محدث، اور پورے ملک میں سب سے بڑے مفتی، اور اللہ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا تھا، ولایت کے اونچے درجے پر فائز تھے۔ انہوں نے جب یہ شعر پڑھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کہاں 100 سال کی بے ریا عبادت کہ جس میں بندہ نماز پڑھتا ہے، جس میں بندہ روزہ رکھتا ہے، جس میں بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، جس میں بندہ خیرات کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے اعمال 100 سال میں بندہ کرتا ہے، کہاں ایک طرف وہ اور کہاں ایک گھڑی کی جو ہے وہ صحبت کسی اللہ والے کی۔ تو ان کو بات سمجھ میں نہ آئی، چنانچہ یہ بات سمجھنے کے لیے وہ اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، حضرت مجھے یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا، مجھے نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ کہاں ایک گھڑی کسی اللہ والے کے پاس، ٹھیک ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن کہاں 100 سال کی بے ریا عبادت اور کہاں ایک گھڑی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، محمد شفیع تمہیں یہ شعر سمجھ نہیں آتا، چلو پھر میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ حضرت آپ پڑھ کے سنائیں۔ حضرت نے شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا۔ مفتی صاحب حیران ہو گئے، کہنے لگے حضرت 100 سال نہیں سمجھ آ رہی تھی، آپ نے تو سیدھا 1,00,000 سال ہی بنا دیا۔ 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ حضرت اقدس شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی 100 سال عبادت کرتا رہے، کیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے کی کوئی گارنٹی ہے؟ شیطان نے تھوڑی عبادت کی تھی۔ بلم باعور جو بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص گزرا، 500 سال وہ عبادت کرتا رہا، لیکن خاتمہ اس کا کیسے ہوا کہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اور شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی اور اللہ نے اس کو مردود کر کے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ تو مفتی صاحب آپ بتائیں 100 سال کوئی بے ریا عبادت کرے تو کیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کہا نہیں حضرت۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندوں کی جماعت یعنی اولیاء کرام، فرمایا ہم جلیس لا یشقى جلیسہم، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، وہ اللہ کے ایسے مقبول اور ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا انسان بدبخت نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر فرمایا جانتے ہو بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو گویا کہ گارنٹی مل گئی ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا اللہ اس کا اپنی رحمت سے خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں انہوں نے جا کے پناہ لی تھی، ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے۔ وہاں جا کے چھپنے کا ان کا مقصد صرف اور صرف اپنا ایمان بچانا تھا۔ اب وہ چل پڑے غار میں چھپنے کے لیے، تو ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی ہو لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کا تذکرہ قرآن میں کیا، اللہ نے اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا۔ فرمایا وہ ان کے غار کے دہانے پر وہ اپنے دونوں بازو یوں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ والوں کی صحبت میں اس کتے کے تذکرے کو قرآن میں ذکر کروا دیا۔ اور پھر یہاں بس نہیں ہے
کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے، اور جی قرآن میں تو جو ہے وہ شیطان کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں تو فرعون کا بھی تذکرہ ہے، مگر کبھی غور نہیں کیا شیطان کا تذکرہ دشمنوں کی فہرست میں ہے، فرعون کا تذکرہ دشمنوں کی فہرست میں ہے، اور یہاں کتے کا تذکرہ تو دوستوں کی فہرست میں ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ بھی تھا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو ان اولیاء کی صحبت کی وجہ سے انسانی شکل دے کر اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ اس پر پنجابی کے ایک شاعر نے کہا، نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچا، ولیاں دے لڑ لگیا ہویا، شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ اللہ والوں کے ساتھ جب بندے کو محبت اور دوستی ہو جاتی ہے تو اس دوستی کا رنگ انسان کے اوپر آ کے ہی رہتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تم ویسے ہی ہو جیسے تمہارا دوست ہے۔ یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی دوستی بے نمازیوں کے ساتھ ہے، اگر اس کی دوستی جو ہے وہ شرابیوں کے ساتھ ہے، اگر اس کی دل کی محبتیں زانیوں کے ساتھ ہیں، اگر اس کی دل کی چاہتیں اور پیار اور محبت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، جن لوگوں کو یہ دل سے چاہتا ہے یہ بالآخر انہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور جو آدمی خود تو گناہگار ہے، اعمال ایسے نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کل قیامت کے دن اس محبت کی وجہ سے یہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک عجیب سا سوال تھا کہ ایک آدمی آ کے پوچھنے لگ گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو بندے کو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، قیامت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی تم نے؟ تو آگے سے عرض کرتے اللہ کے نبی، میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص اور تیاری تو کوئی نہیں کی ہے، ہاں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہ محبت ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو سنو، چونکہ وہاں پہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہے تھے، وہ حقیقت بات کر رہے تھے، میں اور آپ تو مصنوعی اور گھڑی ہوئی بات کرتے ہیں، دل میں محبت غیروں کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں میرے دل میں عشق نبی ہے، ارے عشق نبی جس بندے کے دل میں ہو اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بناوٹ نہیں چل سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل میں آپ کی محبت رکھتا ہوں تو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت سنا دی، آپ نے ارشاد فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی کبھی کسی بات پہ نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں نبی علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث سن کر ہوئی، کہ ہمیں دل میں آیا کہ ہمیں تو آقا سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے کل قیامت میں ہمیں بھی اللہ اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ تو کتنی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا یہ اللہ کا ذکر یہ ولایت کا عنوان ہے، اور انسان کو ذکر نصیب نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا۔ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، کسی کے دل میں آئے کہ جی میں اتنا پڑھتا ہوں، تو یاد رکھیے جس بندے کو اولیاء کی صحبت کے بغیر ذکر ملا ہے وہ ذکر کی صورت ہے، وہ ذکر کی حقیقت نہیں ہے۔ صورت میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔
وہ صرف لفظوں کو ہی زبان سے نکالنا جانتا ہے، اسے اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس ذکر کے ذریعے سے انسان کو بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ضمن میں ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نقصان کی چیز ہے کیا؟ کیا کاروبار اس کا کمزور ہو جائے پھر نقصان ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی صحت بگڑ جائے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے گھر کے حالات خراب ہو جائیں تو پھر نقصان ہو جاتا ہے؟ نہیں، انسان جب تک اس کے ساتھ اس کا اللہ ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہ شاید یہ کنگال ہو گیا، لوگ دیکھیں گے شاید یہ برباد ہو گیا، لوگ سمجھیں گے شاید یہ اس کی تباہی ہو گئی، لیکن جس کے ساتھ اس کا اللہ ہے وہ ڈوبتوں کو تیرانا جانتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ لوگوں، میرے ایوب کے پاس ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، پہلے تو وہ بڑا خوشحال تھا، اچھی صحت تھی، رزق وسیع تھا، اولاد تھی، بیوی تھی، گھر بار تھا، خوشی کی زندگی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک وقت آیا بیوی بچے بھی گئے، رزق بھی گیا، صحت بھی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ دیکھنے کو یوں لگتا تھا جیسے ایوب تنے تنہا رہ گیا، لیکن اس کے ساتھ اس کا اللہ تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس ایوب کو دوبارہ سے بہار عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، پہلی جو اس کی کمزوری والی جو ہے، وہ پہلی جو اس کی اچھی حالت ہوتی ہے امتحان سے پہلے، تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انعامات کرتے ہیں تو پہلی حالت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو اور اچھا کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی۔ میرے محبوب، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک طرح کی مفلسی تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت تو گھر میں چراغ بھی نہیں جل رہا تھا، اور آپ تو مکہ میں جو ہے وہ سارے لوگوں نے آپ کو تنے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن میرے نبی جی، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کا ہر آنے والا وقت وہ پہلے وقت سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ جس بندے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اس بندے کا کوئی بھی دنیا والے بال بھی بینگا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑا نقصان انسان کا ہوتا ہے گناہ سے۔ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ گناہ سے نقصان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو سب کچھ رہ جاتا ہے، اللہ نہیں رہتے ہیں، اللہ بندے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس پیسے ہیں وہ کتنے دن چلیں گے؟ اگر اس کے پاس جائیداد ہے وہ کب تک لے گا؟ اگر اس کے پاس صحت ہے تو صحت کب تک رہے گی؟ اگر اس کے پاس جو ہے وہ دوستیاں رشتہ داریاں ہیں تو آخر کب تک چلے گی؟ ارے بندے، ایک دن تجھے تنہا ہونا پڑے گا۔ اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، ساری دنیا اس کو تنہا کر جائے تو تنہا تب بھی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگ تو اس کو کیا تنہا کریں گے؟ جس کا اللہ سے تعلق بن جائے، غور کیجئے گا، جس کا اللہ سے تعلق بن جائے وہ خود لوگوں سے بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں اللہ والے جو ہے وہ جنگل میں، فلاں اللہ والے فلاں ویرانے میں، فلاں اللہ والے خلوت میں، تنہائی میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کو کیا ہوتا ہے؟ ارے ان کو تنہائی میں وہ لطف اور وہ مزہ آتا ہے جو ہمیں محفلوں میں، جو ہمیں فنکشنوں میں، جو ہمیں جو ہے وہ محافل میں جو لطف اور مزہ نہیں آتا، وہ ان کو تنہائی میں بیٹھ کے وہ لذت اور وہ مزہ آتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ بتایا. فرمایا اگر تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو نا، چونکہ گناہ سب سے بڑی نقصان والی چیز ہے، تو لہٰذا تمہیں میں نقصان والی چیز سے بچنے کا راستہ بتاتا ہوں کہ تم میرا ذکر کرنا، گناہ تمہارے قریب نہیں آئے گا. آپ ذرا قرآن کریم کی آیت میں غور کیجئے، توجہ سے سننے والی ہے، اللہ کی باتیں بڑی پیاری. ارشاد فرمایا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ان الذين اتقوا، وہ لوگ کہ جو گناہوں سے بچ بچا کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اذا مسہم طائف من الشیطان، شیطانوں کی ایک پلٹن جو ہے وہ ان کو مس کرتی ہے، ان کے دلوں میں کوئی گناہوں کا وسوسہ، کوئی اللہ سے دوری والی کوئی بات، کوئی گناہ والی بات جب ان کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گناہوں سے بچنے والے لوگ، وہ پرہیزگار، جیسے ہی کوئی وسوسہ، جیسے ہی کوئی گناہ کی بات آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تذکروا، وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو اس یاد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو شیطان ان کو گندگی اور نجاست بڑی عمدہ اور اچھی چیز بنا کے گناہ کی صورت میں پیش کر رہا تھا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کی اس حقیقت کو کھول دیتے ہیں، ان کے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ان کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. جب گناہ کے اوپر، گناہ کی حقیقت کسی بندے کے اوپر کھل جائے، کوئی بندہ گناہ کے قریب کبھی نہیں جائے. پتہ ہوگی یہ پخانہ ہے، کوئی کھانے کے لیے تیار ہوگا؟ پتہ ہو یہ پیشاب ہے، پھر پینے کے لیے تیار ہوگا؟ میرے عزیزوں، اتنی نجاست اور اتنی گندگی اور اتنی بدبو پخانے میں نہیں ہوتی ہے جتنی گندگی اور نجاست گناہوں میں ہوتی ہے. مگر ہم لوگ چونکہ دل کے اندھے ہیں، ہم گناہ ایسے لذتیں لے لے کے، مزے لے لے کے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑی عمدہ اور بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. ہمیں کبھی اس گناہ کی حقیقت پتہ چل جائے تو شاید ہم تو اتنا کراہیں اور اتنا دور بھاگیں کہ ہماری وہ کراہت دل کی ختم ہی نہ ہو کہ یہ اس گندگی میں مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ بعض اپنے اولیاء کے سامنے گناہوں کی حقائق کو کھول دیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جس نے ایک برتن کے اندر، تھال کے اندر انتہائی بدبودار، جیسے کوئی مردار بو، دور تک اس کی بدبو آ رہی ہو، اس میں جو ہے وہ جلا ہوا، سڑا ہوا، بدبودار وہ گوشت کا ٹکڑا اس تھال میں رکھا ہوا ہے اور وہ لے کے میری طرف بڑھ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے حضرات نے اور بالخصوص علماء اکرام نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی بدبو سے اس قدر تکلیف ہو رہی تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ کسی طریقے سے مجھ سے دور لے جائے، مگر وہ تھا کہ وہ آگے 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 میرے قریب بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا جو کہ مردار اور بدبودار تھا، جس کی بدبو مجھے دور سے تنگ کر رہی تھی، وہ لایا اور لا کے اس نے میرے منہ کے ساتھ لگا دیا. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ نم کرو، پرے کرو، بہت گندا ہے، بہت بدبو ہے. اس نے زبردستی میرے منہ کے ساتھ لگایا تو مجھے اتنی تکلیف تھی. میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس سے تو تجھے راحت آ رہی ہے، اور دن میں تو بیٹھا ہوا دوسروں کی برائیاں بڑے مزے لے لے کے کر رہا تھا، اس وقت اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت تو بڑے مزے سے کھا رہا تھا، اب تجھے راحت آ رہی ہے. گویا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کی برائی کی جاتی ہے اس کی صورت اس اپنے نیک بندے کے اوپر اللہ نے واضح کر دی.
ہم گناہوں کی حقیقت نہیں جانتے، اس لیے ہم گناہوں کی طرف لپک لپک کے جاتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، گناہوں کے ہونے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے لیے ہم تمنا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم گناہ کر کر کے پھر خوشی سے دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج ہم سے گناہ چھڑوانا ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے سے جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز جو ہے اس کو اس سے لے لی جائے، وہ پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی ہم سے گناہ چھڑوانا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، نماز پڑھنا آسان ہے، تلاوت کرنا آسان ہے، تسبیحاں پھیرنا آسان ہے، صدقہ کرنا آسان ہے، نیکی کی باتیں کرنا آسان ہے، مگر غیبت چھوڑ دینا مشکل ہے، بد نظری چھوڑ دینا مشکل ہے، سیل فون کے اوپر گند دیکھنے سے باز آ جانا یہ مشکل ہے، راستے چلتے ہوئے اپنی نظروں کو باحیا بنا لینا یہ مشکل ہے، گناہ کرنا، گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے، نیکی کرنا آسان ہے۔ اللہ والوں کے پاس جب انسان جاتا ہے تو انسان کو وہ ذکر کی ایسی مشق کرواتے ہیں، ذکر کی ایسی اس کو حقیقت اس کو اللہ والوں کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے کہ اس ذکر کے بعد انسان کے اوپر گناہوں کی غلاظت اور گندگی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وہ بھی بڑی مزے کی ہے۔ شیطان کو پتہ چل گیا، مگر کتنے افسوس کی بات ہے ہمیں نہ پتہ چلا۔ شیطان کو کیا پتہ چل گیا؟ شیطان کو یہ پتہ چل گیا کہ جب تک یہ ذکر کرتا رہے گا میرا بس اس پہ نہیں چلتا، میں اس سے گناہ کروا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان جب کسی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو بہکانا چاہتا ہے، اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس کو گناہوں میں ڈالنا چاہتا ہے، ارے میاں وہ یوں نہیں کر سکتا، فانساہم ذکر اللہ، پہلے اس کو ذکر چھڑوانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نام کے ہوتے ہوئے شیطان ہمیں گناہوں پہ نہیں لگا سکتا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا ہے۔ کیوں یہ بڑا گناہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے غافل ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے بعد پھر سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہی اس وقت ہے، شیطان کا بس اس وقت چلتا ہے، داؤ اس وقت لگتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ شیطان ان کو روکتا ہے ذکر سے، پھر کہا وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی بندہ ذکر کرنے والا ہے، شیطان کی ماں مر جائے وہ اس کو نماز سے کبھی نہیں روک سکتا۔ ذکر کرنے والا بندہ نماز چھوڑ دے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے تہجد آسان، انسان کے لیے تلاوت آسان، انسان کے لیے اپنے آپ کو پاک باز بنانا آسان، انسان کے لیے روزے آسان، ساری دین پہ چلنا اس ذکر کی وجہ سے اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے کیا جو ہے وہ گہری بات کی ہے۔ جو لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہیں بیعت ہونے کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک اور پاک بن کر زندگی گزاریں، تو وہ ان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، لو جی بزرگ نماز فرض ہے اس کا نہیں کہہ رہے، فلاں چیز فرض ہے اس کا نہیں کہہ رہے، ذکر کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی یہ ذکر کی وجہ سے پورا دین زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گولی انہوں نے ایسی دی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے دین پہ چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں زندگی میں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔
اور یہ ذکر جو آدمی خود اپنے طور پہ کرتا ہے، 2 دن کرے گا، 4 دن کرے گا، 10 دن کرے گا، بالآخر وہ اس ذکر سے محروم ہو جائے گا۔ یا تو وہ ذکر سے محروم ہو جائے گا، یا اس ذکر کی وجہ سے وہ بہت سارے دعووں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ وہ بزرگی کے دعوے شروع کر دے گا، وہ اپنی بزرگی کا دوسرے لوگ قائل ہوں یا نہ ہوں، یہ خود ضرور قائل ہو جائے گا۔ حضرت صاحب میں ایسے خواب دیکھتا ہوں، اور جی مجھے خیال آتا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، بس مجھے خیال آتا ہے، 2-4 دن کے بعد ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو شیطان بھی آ کے بات لوگوں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے، مہینوں بعد جو کام ہونا ہوتا تھا شیطان جیسے آ کے بتا دیتا تھا، وہ کام ایسا ہو جاتا تھا۔ یہ بھی کوئی بزرگی کی دلیل ہے؟ تو جی میں جب بھی خواب دیکھتا ہوں نا، ویسے میں دعویٰ نہیں کرتا، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں بھائی، یہ لفظ کہنے کے بعد پھر آپ واقعی سچ مچ میں کمزور ہو بھی جاتے ہیں۔ یہ الفاظ گویا کہ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، دیکھو جی کیسی عاجزی کر رہا ہے، کہتا میں دعویٰ نہیں کرتا، میں ایسی بات نہیں کرتا۔ جیسے ہم لوگ کئی مرتبہ کسی کی برائی کرنی ہو نا، غیبت کرنی ہو، تو پہلے ہم یہ عنوان لگا دیتے ہیں، ویسے بھی کسی کی برائی تو کرنا بہت بری بات ہے، یہ کہہ کے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی اتنا جملہ کہنے سے اب وہ برائی نہیں رہی۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت جی میں نے جو فلاں کام کیا، بڑے میں نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر اس نے وہی بات کر دی، حضرت پھر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر وہی بات۔ اب وہ اصل میں ایک اللہ کے ولی کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ ہاں بھائی واقعی آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ کیا، تاکہ ٹھپا لگ جائے، بات پکی ہو جائے، لوگوں کو بتانے کے لیے میرے پاس سند ہو جائے کہ جی فلاں جو اللہ والے تھے انہوں نے بھی ایسی بات کہی۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں تو اس کو ٹال رہا تھا کہ یہ چپ کر جائے، باز آ جائے، کہ اس کو تو اخلاص کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ۔ حضرت فرماتے ہیں جب وہ چپ نہ ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ دکھلاوا کیا ہے، آپ نے ریاکاری جو کی ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، جس بندے کو اپنے مخلص ہونے کا گمان ہو جائے کہ میں مخلص آدمی ہوں، فرمایا جس آدمی کو اپنے مخلص ہونے کا گمان ہو جائے وہ پرلے درجے کا ریاکار ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز لوگ تھے ان کو اپنے منافق ہونے کا جو ہے وہ ہر وقت دھڑکا لگا رہا کرتا تھا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اب وہ اونچی آواز سے یہ بات کرتے ہوئے گلی میں جا رہے تھے، آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مل گئے، انہوں نے کہا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضرت میں تو یہ کیفیت محسوس کرتا ہوں، لہٰذا میں تو منافق آدمی ہوں، میرا تو معاملہ رسول اللہ کی مجلس میں اور ہوتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میرا حال کچھ اور ہوتا ہے، تو میں تو منافق ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے کچھ اور، بعد میں کچھ اور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا حنظلہ میں تو پکا مومن ہوں اور میرا تو ایسا معاملہ نہیں، بلکہ صدیق اکبر کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، کہنے لگے حنظلہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، آؤ پھر بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، جا کے وہاں سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جا کے اپنے اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے پھر تسلی دی، جیسے نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی ایسے ہی مخلص لوگوں کو تسلیاں دینی پڑتی ہیں کہ بھائی تمہارا عمل ریا والا نہیں ہے، تم اخلاص پر ہو، اللہ تمہارے عمل کو قبول کرے گا۔ وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور ان کو اپنی ریاکاری کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ رو رو کے
کے اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میں نے عمل تو کیا ہے مگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں بناوٹ ہے، اس میں تصنع ہے، اس میں جو ہے وہ میں نے ظاہر داری کی ہوئی ہے، تم میری اس ظاہر داری کو معاف کر دے اور تم محض اپنے فضل سے میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ جی ہاں، جب انسان کو اخلاص نصیب ہو تو پھر اس کو یہ کیفیت نصیب ہوا کرتی ہے۔ تو ہمارے مشائخ اللہ والوں کی خانقاہوں میں جا کے رہا کرتے تھے، وہاں جا کر وہ اللہ کا ذکر سیکھتے تھے۔ آج ہم جاتے ہیں اللہ والوں کی خانقاہوں پہ، یا تو کوئی بزرگ ہو، وہاں کوئی مزار ہو، وہاں کوئی دربار ہو، ہم وہاں جا کے اپنی منت اپنی سوچ وہاں لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں گئے اور چکر مارا اور واپس چلے گئے، اور پھر جھوٹے دعوے کرتے ہیں مجھے بزرگوں کا فیض ہو گیا۔ ارے میاں، زندہ بندے کے ہاتھ سے تجھے چیز لینی نہیں آتی، جو اس جہان سے چلا گیا تو اس سے فیض کہاں سے لے کے آ گیا؟ یہ تو تیری بڑی مہارت کی بات ہے، یہ تو تیرے بڑے کمال کی بات ہے کہ وہ اولیاء جو اس جہان سے چلے گئے تجھے ان سے بھی فیض لینا آتا ہے۔ ارے جو یہاں موجود ہیں تجھے تو ان سے بھی نہیں لینا آتا۔ اللہ والوں سے فیض لینے کے طریقے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے فیض لینے کے آداب ہوتے ہیں۔ آپ کبھی میرے حضرت کی کتاب پڑھ کے تو دیکھیں کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر، اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر فیض کیسے لیا جاتا ہے۔ درجنوں آداب لکھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ادب بھی چھوٹ جائے تو انسان شیخ کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بڑے سرخیل امام حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کا میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ جب اندر فیض ہوتا ہے تو انسان کا سینہ بتاتا ہے تیرے اندر نور بھرا ہوا ہے۔ جب وہ بتیاں بجھتی ہیں تو بندے کو ایسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے جیسے ظاہر میں لائٹیں جل رہی ہوں، بند ہو جائیں تو صاف پتہ چلتا ہے روشنی بند ہو گئی۔ اس سے زیادہ انسان کو اپنے سینے کی روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت کا مرید روتا ہوا حضرت کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت میرا تو اندر اجڑ گیا، حضرت میرا تو اندر اجڑ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تم غور کرو، تم سے کوئی بے ادبی ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہوئی ہے۔ سوچنے لگے، حضرت سوچ بچار کر کے غور فکر کر کے واپس آئے، کہنے لگے حضرت اور تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہاں آپ کی لاٹھی پڑی ہوئی تھی، آسا پڑا ہوا تھا تو میں بے دھیانی سے اوپر سے گزر گیا، اور تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمایا ہاں اسی وجہ سے تمہارا سینہ خالی ہو گیا۔ ہم کیا جانے اللہ والوں کے آداب کو، اللہ والوں کو پشت ہونے سے بھی انسان کا سینہ خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کے تھوڑی آواز اونچی کرنے سے بھی انسان فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کرنے سے بھی انسان فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام ماشاءاللہ وہ آداب نبوی جانتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جتنا مجمع سینکڑوں کا ہزاروں کا جتنا بھی مجمع ہوتا تھا ایسے سناٹا طاری ہوتا تھا، کسی بندے کے سسکنے کی بولنے کی کوئی آواز نہیں آتی تھی، گھنٹوں اسی خاموشی میں گزر جاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، ہم انتظار کیا کرتے تھے، اللہ کرے کوئی باہر سے کوئی دیہاتی آئے، کوئی جو ہے وہ اجنبی بندہ آئے جو آداب نبوی سے ناواقف ہو، جس کو پتہ نہ ہو ادب کیا ہوتا ہے، وہ آ جائے اور وہ آ کے نبی علیہ السلام سے کوئی آ کے بات پوچھ لے۔ ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، ہماری تو اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی بات پوچھیں، باہر سے کوئی آ جائے وہ آ کے پوچھے، اللہ کے نبی اس کو جواب دیں گے، ہاں ہمیں بھی بہت کچھ سننے اور سیکھنے کو مل جائے گا۔ ہمیں تو جو بزرگ زندہ ہیں جن سے ہم بات کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں، جن سے ہم مصافحہ کر سکتے ہیں، ہمیں تو ان سے فیض نہیں لینا آتا جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔
ہمیں ان سے فیض لینا کہاں آتا ہے۔ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جس بندے کو اولیاء کا فیض مل جائے اس بندے کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ ایسی غلط فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے نوجوان، کتنے مرد، کتنی عورتیں بیچارے اسی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ فلانا بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ فلانا بڑی سرکار ہے، اور وہ فلانا ایسا اور ویسا ہے، اور اس کی زندگی دیکھو گناہوں سے آلودہ ہے۔ یاد رکھنا کسی بدکار کو، کسی گنہگار کو اور کسی گناہوں کی گندگی میں پڑے ہوئے کو اللہ اپنا یار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ اللہ والوں کی خانقاہوں میں جا کے رہا کرتے تھے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں، میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا، فرمایا کئی سو سال گزر گئے، اب بھی ان کی خانقاہ وہاں موجود ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کمرے، جتنی جگہ پہ مصلی بچھتا ہے اتنے کمرے بنے ہوئے تھے۔ جو لوگ حضرت کے پاس آتے تھے وہ آ کر ان کمروں میں رہتے تھے، اور حضرت ان کو وہاں پر رہنے کا حکم فرماتے۔ وہ تنہائی میں وقت گزارتے تھے اور سارا وقت اللہ کا ذکر کرنے میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ان کو ذکر کرنے کی ایسی عادت اور ایسی مشق پڑ جاتی تھی کہ وہ گھر میں جا کے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ادھر دل میں ہر وقت اللہ 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 جاری رہتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے حضرت یاد ایام ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی لکھی ہے۔ آج بعض دوست جو ہے وہ جماعت کے ساتھ وقت لگاتے ہیں تو وہ خانقاہوں اور بزرگوں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو اپنی انفرادی محنت ہے۔ ارے بابا انفرادی محنت نہیں ہے، یہ اپنے بنانے اور سنوارنے کی محنت ہے، جس کے بننے اور سنورنے کے بعد تو اللہ کے دین کی محنت کے قابل ہو جائے گا۔ جس سے تو دین کی محنت کرے گا تو دیکھنے میں ایک ہوگا، مگر تو بڑی بڑی جماعتوں سے اکیلا آگے جو ہے وہ سبقت کر جائے گا۔ جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، دیکھنے میں بندہ ایک تھا مگر اس نے بڑی بڑی جماعتوں سے بھی بڑا کام کر دکھایا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، دیکھنے میں بندہ ایک تھا مگر اس نے ہزاروں سے زیادہ کام کر دکھایا۔ جیسے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، بندہ ایک تھا مگر اس نے پوری امت کو جگا کے رکھ دیا۔ یہ انفرادی محنت نہیں ہے، جب یہ بندہ اس کا باطن بن جاتا ہے تو یہ ایک ہوتا ہے مگر ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں، فرمایا بستی نظام الدین کے قریب میں ایک بزرگ ہیں جو کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ نور محمد بدایونی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں حضرت نے لکھا کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، صبح سے شام تک ذکر کرتے تھے، پورا دن بیٹھ کے مراقبہ کرتے رہتے تھے، صرف نماز اور ضروری کام کے لیے اٹھتے اور پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے۔ یہ اسی ذکر کی برکت تھی کہ اس ذکر کی کثرت نے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ دین کا ایک ایسا سلسلہ کھول دیا، ایسا کام کھول دیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے کی وجہ سے دین کی محنت کا ایک ایسا راستہ ان کے اوپر کھلا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ معلوم ہوا بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی زندگی بنتی ہے بلکہ اس کے گھر کی زندگی بنتی ہے، اس کے خاندان کی زندگی بنتی ہے۔ ایک بندے کے سنورنے سے پورا کا پورا شہر بن جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایک بندہ پورے کے پورے ملک کی ہدایت اور ان کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، 3 دن کے لیے جو بندہ تیار ہو جاتا اس کو اپنے مرشد کی خانقاہ میں بھیج دیتے، جاؤ تم میرے حضرت کی خانقاہ میں، وہاں جا کے اللہ اللہ سیکھو تاکہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔
آج ہم نے اللہ والوں کی خانقاہوں میں جانا چھوڑ دیا۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے اللہ کے ذکر کی کچھ جو ہے وہ برکتیں، کچھ اس کے فائدے، کچھ اس کے انعامات میں آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ ہمارے دل میں بھی ذکر کا شوق لگ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جتنا بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ عجیب عمل ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور دلیل قرآن مجید سے سنیے، حضرت یونس علیہ السلام مشکل میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، تو اب وہ مچھلی کے پیٹ میں اور پانی کی تہہ میں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا اور ارشاد فرمایا ذرا اس مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو، اس کی بھی ذرا بات کرو۔ اللہ اس کو کیا ہوا تھا؟ فرمایا وہ میرا نبی، وہ جب اپنی مشکل میں پریشانی میں آ گیا تھا تو وہ اس دریا کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں، وہاں وہ نیچے پڑا ہوا تھا تو وہ میرا ذکر کرنے لگا، وہ مجھے یاد کرنے لگا، تو ہم نے اس کی اس پکار کو، اس ذکر کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو نجات دے دی۔ اور پھر اگلی جو ہے وہ بات ہمارے لیے اللہ نے بیان کر دی، ارشاد فرمایا ایمان والو، جیسے ہم نے اس کے ذکر کی وجہ سے ان کو نجات دے دی، ہم تمہیں بھی قیامت تک ایسے ہی نجات دیتے رہیں گے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اے ایمان والو، ہم تمہیں بھی اسی طرح اپنی یاد کی وجہ سے نجات دیتے ہی رہیں گے۔ تم ہمیں یاد کرتے رہنا، ہم تمہیں مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکالتے رہیں گے۔ تو یہ پکی بات ہے، جو بندہ اللہ کے ذکر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حالات کو اچھا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ رزق کی تنگی میں ہے تو اللہ اس کو رزق کی تنگی سے نکال دیتے ہیں، وہ صحت کی تنگی میں، بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس بیماری سے نکال دیتے ہیں، وہ پریشانی میں ہے اللہ اس کو پریشانی سے نکال دیتے ہیں، وہ جس کسی مصیبت میں بھی پھنسا ہوا ہو اللہ اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لوگوں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر ہمارا نبی یوں ہمیں یاد نہ کرتا تو قیامت تک کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ میں اور آپ اپنی زندگی کی روش نہیں بدلیں گے، ذکر کی طرف نہیں آئیں گے، ہم حالات سے نہیں نکل پائیں گے۔ ہمیں اپنی طرز زندگی بدلنا ہوگی۔ دوسری فضیلت سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا پر میں قربان جاؤں۔ آپ کا دوسروں کو جو ہے وہ تعلیم دینے کا، ترغیب دینے کا، عمل کے لیے کھڑا کرنے کا کیا خوبصورت انداز تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ درجوں کو بلند کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے؟ یعنی جس عمل کے ذریعے سے تمہارے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑھ جائیں گے، تم اللہ کے ہاں بڑا مقام پالو گے۔ اب بعض صحابہ تو اتنی بات سن کے ہی تیار ہو گئے کہ ہاں ہم کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے شوق کو اور بڑھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ اور شوق بڑھ گیا۔ چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ اور شوق بڑھ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں
کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی اچھا ہو، کہ تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور وہ دشمن تمہیں شہید کریں، لڑنے اور جہاد اور قتال سے بھی زیادہ اچھا عمل ہو. میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں. اب صحابہ کا تو شوق اور ولولہ اور جذبہ عروج پر تھا کہ اللہ کے نبی بتائیے وہ کیا عمل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. آج یہ امت اللہ کا ذکر چھوڑے بیٹھی ہے. آج ہم نے ذکر کرنے کو نفلی کام سمجھا ہوا ہے. کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو نہ سے. میرے پیارو، یہ ذکر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ذکر نہیں کرتا، ارے وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو مرا ہوا آدمی ہے. اور ذکر کرنے والا بندہ وہ زندہ آدمی ہوتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ ہر مصیبت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. فرمایا انسان کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اس کا سبب اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے توجہ سے سننے والی بات ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ان باتوں پہ غور کریں گی تو ان کو بھی اپنی زندگی کے حالات کو سنوارنا آسان ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی درخت جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کو کاٹا نہیں جاتا. وہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. پرندہ جانور ذکر چھوڑ دے وہ پنجرے میں بند ہو جاتا ہے، وہ کسی کے قابو میں آ جاتا ہے. مومن بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے حالات میں بند ہو جاتا ہے. اب وہ نکل نہیں سکتا ہے. اس کو نکالے گی ایک ہی چیز، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. سارے مقفل، سارے جو ہے وہ بند دروازے، سارا کچھ اس کے اوپر کھل جائے گا جب یہ اللہ کا نام لینا شروع کرے گا. ہم اللہ کی یاد کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی عظمت کو سمجھیں. ذکر کے 3 درجے ہوتے ہیں. ذکر کے 3 درجے ہوتے ہیں. انسان جو ذکر کرتا ہے تو ایک ذکر ہوتا ہے کہ انسان ذکر بھی کر رہا ہے اور غافل بھی ہے. کیسے کہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور سوچیں کہیں ہیں، دھیان کہیں ہے. ایک ذکر کی یہ قسم ہے جو میں اور آپ کرتے رہتے ہیں. دوسری ذکر کی قسم جب بندہ اللہ والوں سے ذکر پوچھ کے کرتا ہے تو کرتے کرتے اس کے اوپر کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کو اللہ بھی یاد رہتے ہیں اور اس کو لوگ مخلوق بھی یاد رہتی ہے. یہ پہلی حالت سے تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے. پھر وہ اور محنت کرتا ہے، پھر اس بندے کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بس ذکر میں ہی ڈوب جاتا ہے. چنانچہ ہمارے سلسلے کے بہت سارے لوگ، ہمارے مشائخ سے تعلق جوڑنے والے، بیعت ہونے والے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ابتدا میں وہ کہتے تھے 5 منٹ بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف دھیان کرنا مشکل. بعد میں ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت، کہتے ہیں 5 گھنٹے ہمیں ذکر کرنے میں گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. 1 منٹ بھی دھیان اللہ کی طرف سے نہیں ہٹتا. اچھا جب بندہ اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام مل جاتا ہے. کیا انعام مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی ایسی دے دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اگر بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں اللہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اب اس اللہ والے کا یہ شعر آپ کو سمجھ آئے گا. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو میں آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں فقط تجھ سے فریاد رہے. اب تو رہے بس
استاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہماری جیسا بندہ مر رہا ہو، لوگ آ کے اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور یہ بندہ یہ تو مرتے مرتے اس کی زبان پہ اللہ کا نام بند ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا، ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے حضرت شیخ العربی والعجم مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ۔ اب حضرت کی وفات ہو گئی، ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے چیک کر رہے ہیں، حضرت کے دل کے اوپر جو ہے وہ لگا کے دیکھتے ہیں تو دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، نبض دیکھتے ہیں تو وہ رکی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹروں نے ان کو مدینہ طیبہ میں حضرت رہتے تھے، 9 گھنٹے تک انہوں نے حضرت کو غسل نہیں دینے دیا، وہ کہتے تھے بندہ زندہ ہے۔ بعد میں پھر حضرت کے جو خلفاء تھے وہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ دل اللہ کے نام سے زندہ ہو چکا ہے، جو نام اللہ کے نام سے زندہ ہو اس کو کبھی موت نہیں آیا کرتی۔ یہ تو چلو کچھ پرانا واقعہ۔ ہمارے حضرت کے ایک خادم تھے، پہلے عام دنیا دار، بیرون ممالک میں جو ہے وہ ہوٹلنگ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کلین شیو تھے۔ اللہ کی شان، حضرت کی مجلس میں آئے، توبہ کر لی، بیعت ہو گئے، اللہ اللہ سیکھنا شروع کر دیا، حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت نے ان کو ایک جگہ پر خدمت کے لیے بھیجا تو وہ گاڑی میں جا رہے تھے، راستے میں حادثہ ہو گیا، تو حادثے میں ان کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ درخت کے ساتھ جا کے ٹکرایا، تیز رفتار گاڑی تھی، تو وہیں جو ہے اسی وقت ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ اب ساتھی جلدی سے جو ہے وہ ہسپتال لے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں 1-1.5 گھنٹے کے بعد ہم بھی چلے گئے۔ اب ڈاکٹروں نے ان کو جو ہے وہ لٹایا ہوا ہے اور علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ حضرت فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے تھے اور اس بندے کا دل جو ہے وہ مسلسل اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ٹیمیں آ رہی ہیں، ادھر سے بلا، ادھر سے بلا، ادھر سے ٹیسٹ کر، ادھر سے ٹیسٹ کر۔ ڈاکٹر کہتے تھے ہماری عقل حیران ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، ہم بھی خاموش رہے کہ اچھا بھائی تم لگا لو زور۔ فرماتے جب 3 دن انہوں نے زور لگایا تو میں نے سارے ڈاکٹروں کو جمع کیا، میں نے کہا کہ بھائی میری بات سنو، یہ اس بندے کا دل اللہ کے نام سے زندہ ہو چکا ہے، اب یہ مرنے والا نہیں ہے، لہٰذا تم اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ فرمایا اسی اللہ اللہ کے نام کے ساتھ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہم نے اپنے اس بھائی کو نہلایا، غسل دیا اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جی ہاں، یہ دل جب اللہ کے نام پہ زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت نہیں آیا کرتی۔ تو کاش کہ ہم یہ دل اللہ کے نام پہ اس کے اوپر محنت کریں، یہ دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کا بھی زندہ ہو سکتا ہے، یہ ہم سب کا زندہ ہو سکتا ہے۔ آپ خود گواہی دیں گے کہ میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں میرے بندے، توجہ فرمائیے گا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ میں تو آپ کو کہوں گا اللہ اللہ اللہ، تو آپ مجھے کیسے یاد کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے میرے نام کے ساتھ، میری عبادت کے ساتھ یاد کرنا، میں تجھے اپنی نعمتوں کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ میرے بندے تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرنا، میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرے بندے تو مجھے شکر کے ذریعے سے یاد رکھنا، میں تجھے اپنی نعمتوں کے زیادہ کرنے کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرے بندے تو مجھے وفاؤں سے یاد کرنا، میں تجھے جزاؤں سے یاد کروں گا۔ میرے بندے تو مجھے تنہائیوں میں یاد کرنا، میں بھی اپنے جی میں تجھے یاد کروں گا۔ میرے بندے تو لوگوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرنا، میں لوگوں سے بہتر جماعت فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا۔ میرے بندے تو زندگی میں مجھے یاد کرنا، میں موت کے وقت اور قبر میں تجھے یاد رکھوں گا۔ میرے بندے تو دنیا میں مجھے یاد کرنا، میں تجھے آخرت میں یاد کروں گا۔
فاذکرونی اذکرکم. آج ہم اللہ کو یاد کرنے کی مشق بنا لیں. آج موقع ہے، آج وقت ہے، اس دولت کو ہم حاصل کر لیں کہ ہم نے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں بندے میں نے تجھے یاد رکھا اور تو نے مجھے بھلا دیا. میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تجھے یاد رکھا اور تو نے مجھے بھلا دیا. میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ میں جو ہے وہ تیری مصیبتوں کو ہٹانے میں لگا رہا اور تو گناہوں پہ جمع رہا. تو میرے دوستو آئیے، زندگی ہے، موقع ہے، وقت ہے، ابھی کچھ گیا نہیں ہے. موت کے آنے سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے، جو اللہ سے صلح کر لے، جو اللہ سے عہد کر لے، جو اللہ کے ساتھ اپنی دوستی لگانے کی نیت اور ارادہ کر لے. ہم روز سن رہے ہیں، آج ادھر سے خبر، آج ادھر سے خبر، کل ادھر سے خبر، ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں، وہ گیا اور وہ گیا. ارے میاں ایک دن ہمارے بارے میں بھی لوگ کہیں گے وہ گیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی مقصد نو کر کے حل چلیا. اتھے ہر کوئی مسافر غلام فریدا، کوئی آج چلیا تے کوئی کل چلیا. اچھا جانے والا وہ ہے جو جانے سے پہلے اللہ کے ساتھ دوستی کر جائے. تو کیوں بھئی سب دوست اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ تمام دوست جو ہے وہ نیت کریں. ہم انشاءاللہ اللہ کی یاد کو دل میں بسائیں گے، ہم انشاءاللہ محنت کریں گے، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، اہتمام کے ساتھ کریں گے. ارے ہمیں اس ذکر پر کچھ بھی نہ ملے، صرف ایک اللہ ہی مل جائے تو کیا یہ سستا سودا ہے؟ کیا یہ جو ہے وہ کم قیمت سودا ہے؟ تو جبکہ اس ذکر کی وجہ سے انسان کو برکتیں الگ ملتی ہیں، سکون الگ ملتا ہے، عزت الگ ملتی ہے، خوشیاں الگ ملتی ہیں، فراوانیاں الگ ملتی ہیں، مخلوق کی اطاعت الگ ملتی ہے، شفا الگ ملتی ہے، صحت والی اور سکون والی زندگی الگ ملتی ہے. نہ جانے کتنے کتنے انعامات کے دروازے اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس ذکر والے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات بھی پہلے سے سلسلے سے وابستہ ہیں تو ان کو چاہیے وہ آج سے نیت کریں. ہم باقاعدہ سلسلے میں بیعت ہونے کا جو مقصد ہے ذکر کی محنت، اس کو ہم کریں گے. اور جو اب سے سلسلے میں شامل ہو کر ذکر کی محنت کو کرنا چاہتے ہیں وہ دل میں نیت کر لیں، ارادہ کر سے سلسلے میں شامل ہو جائیں. باقی میرے تمام دوست